بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ میں شیخ حافظ محمد نصیب الجامی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ آپ کا عنوان ہے سود کے نقصانات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر۔ لائق قدر اساتذہ اور علماء کرام اور دیگر سامعین و سامعات، آپ نے ابھی سنا کہ میرا موضوع سخن سود کی حرمت اور اس کے نقصانات۔ سب سے پہلے آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں، میں بہت سرسری طور پر نکات کے شکل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت تفصیل کی اجازت نہیں دے رہا ہے، 7:45 ہو ہی چکا ابھی۔ آئیے سمجھتے ہیں سود کسے کہتے ہیں۔ سود عربی زبان میں کہتے ہیں ربا۔ عربی زبان میں ایک لفظ ربا ہے جس کے معنی سود کے ہوتے ہیں، اور لغت میں اگر آپ دیکھیں گے ربا کے معنی تو اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، پروان چڑھنا، بلندی کی طرف جانا۔ کیونکہ انسان کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان جب سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کو ایسا بظاہر لگتا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، کیونکہ کسی کو 100 روپیہ اگر اس نے ادھار پر دیا ہے تو واپسی پر 120 لیتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ 20 روپیہ مجھے زائد ملے۔ تو اسی وجہ سے لغوی معنی اس کا کیا ہوتا ہے، ڈکشنری آپ اٹھائیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، اضافہ ہونا۔ اور اصطلاح میں علماء نے مختلف تعریفات مختلف حساب سے کی ہے، لیکن ایک عمومی تعریف جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت وہ اس سے کچھ رقم زیادہ لے گا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو قرض دیا کرتے تھے، لیکن شرط لگاتے تھے۔ 10,000 دینار کسی کو دیا اس شرط کے ساتھ کہ واپسی میں مجھے 10,200 دینار دینا ہے، اور اگر وہ وقت پر نہیں ادا کر سکا، 1 مہینے کی مہلت دی تھی، تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر 1 مہینے سے زائد مہلت لوگے تو اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بڑھتا رہے گا، قرض بڑھتا رہے گا۔ تو اس شرط کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کو قرض دیا کرتے تھے، اور آج بھی یہ صورت بہت سارے مسلمانوں میں موجود ہے۔ تو سود یہ ایک ایسا مہلک مرض ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں سود کا دخل ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم گناہ ہے
جس کے تعلق سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری قرآن کا میں نے مطالعہ کیا، پوری قرآن کے اندر میں نے غور و فکر اور تدبر سے کام لیا، لیکن پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے جتنی بڑی دھمکی سود خوروں کو دی ہے، کسی کو بھی اتنی بڑی وعید اور اتنی بڑی دھمکی اللہ رب العالمین نے نہیں سنائی۔ اب وہ دھمکی کیا ہے، وہ وعید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ جو سود خور ہیں، جو سودی لین دین میں ملوث ہیں، جو سودی تجارت کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سود سے بچنا چاہیے، کیونکہ در حقیقت وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ اس کے رسول سے اگر کوئی جنگ کرنا چاہے، اللہ رب العالمین اس کا مد مقابل ہو، تو کیا اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ کس کے اندر اتنی طاقت اور جرات اور بہادری ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرے؟ تو یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے اور ایک مہلک گناہ ہے۔ میں آپ کے سامنے سود کے کچھ دنیاوی اور اخروی نقصانات سرسری طور پر آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ربا، سود، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں بین یدی الساعہ یظہر الربا والزنا والخمر، قیامت سے پہلے یا قرب قیامت ربا، سود کا ظہور ہوگا، سود عام ہو جائے گا معاشرے میں، سماج اور سوسائٹی میں سود عام ہو جائے گا۔ اور سود کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود قیامت کے قریب عام ہو جائے گا، زنا بھی عام ہو جائے گا، اور اسی طرح شراب خوری، شراب نوشی بھی عام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کے کاموں میں سے گردانا ہے۔ یہ یہود و مشرکین کے معاملات میں سے ہے سود کا لین دین، سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین میں ملوث ہونا، سودی تجارت کرنا، یہ یہود کی مشابہت ہے، یہود کے معاملات اور مشرکین اور زمانے جاہلیت کے معاملات میں سے ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہودیوں کو سود لینے سے، سود دینے سے منع کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے حیلہ بہانہ اختیار کر کے سود کے لین دین میں وہ ملوث تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سود کی بنیاد پر بہت ساری پاکیزہ اور حلال نعمتوں کو ان پر حرام کر دیا تھا۔ سودی کوئی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین میں اگر کوئی ملوث ہے، تو اللہ رب العالمین پاکیزہ چیزیں بھی اور حلال روزیاں بھی اس کے لیے حرام کر دیتا ہے، یا حلال روزی کی توفیق اس آدمی سے چھین لیتا ہے، وہ حرام کاری ہی میں ملوث رہتا ہے۔ حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ سودی لین دین کی وجہ سے۔ تو سودی لین دین میں اگر کوئی ملوث ہے تو اللہ کی پاکیزہ چیزوں کی توفیق حاصل کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے۔ یہ ایک اہم نقصان ہے دنیاوی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج آپ نے فرمایا، صحابہ کی ایک جمع غفیر آپ کے سامنے موجود تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ دیا تھا، جو آپ نے صحابہ کو نصیحتیں کی تھی، ان میں سے ایک نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی تھی، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع، اے میرے صحابہ، اے حاضرین سن لو، خبردار ہو جاؤ، جاہلیت کے ہر کام کو میں اپنے پائے تلے روند رہا ہوں، جاہلیت کے ہر عمل کو آج میں اپنے پاؤں کے تلے اس کو روند رہا ہوں، اپنے پاؤں کے نیچے اس کو رکھ رہا ہوں، یعنی جاہلیت کے ہر کام کو میں آج سے ختم کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں کہا تھا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے سود کو، جاہلیت کے سودی لین دین کو آج میں اپنے پیروں کے نیچے رکھ رہا ہوں، اس کو ختم کر رہا ہوں۔ آج سے سودی لین دین نہیں ہو سکتا ہے،
آج سے سود حرام ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی حرمت ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا جیسے عظیم گناہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو ذکر کیا کہ سودی جو کاروبار ہیں، جاہلیت کے جو سود ہیں، میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تطبیق بھی اس کو پہنائی۔ آپ نے کہا وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُوا رِبَا الْعَبَّاسِ بن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اور سب سے پہلا ربا، سب سے پہلا سود میں ختم کرتا ہوں جو میرے چچا عباس کا ہے، سارے کا سارا سود اور سارے کا سارا پیسہ میں آج اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، یہ یہود و مشرکین کی معاملات میں سے ہے، یہ یہود و مشرکین کا یہ شیوا ہے، ان کی پہچان ہے۔ آج بھی بینکوں کے جو مالکین ہیں اصل وہ یہودی ہی، اور وہ پوری دنیا میں اس سودی کاروبار کو عام کرنا چاہتے ہیں، سودی لین دین کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی سودی لین دین میں ملوث ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو ایسا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہود و مشرکین کی روش پر وہ چل رہا ہے، یہود و مشرکین کے جال میں وہ شخص پھنس گیا ہے، اور یہود و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ آپ نے کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ یہ یہود و مشرکین کے معاملات کا حصہ ہے، یہ ان کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر ہم بھی سودی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہود و مشرکین کے روش پر چل رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اگر یہود و مشرکین کی تشابہ کو یہ اختیار کرتا ہے تو انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سود یہ دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اس میں سے الشرک باللہ، پہلے نمبر پر اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم گناہ کا ذکر کیا، کہا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا ہے، سود لینا، سود دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود یہ ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ لہذا سودی کاروبار سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا جو انسان سودی کاروبار کرتا ہے، جو انسان سودی لین دین میں ملوث ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی لعنت ایسے انسان پر پڑتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان سے خوش نہیں ہوتا جو سودی لین دین میں ملوث ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے جب تک وہ سودی کاروبار میں ملوث رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے یہ کتنا عظیم گناہ ہے کہ سود سے جس کا بھی ادنا سا بھی تعلق ہوگا، معمولی سا بھی لگاؤ سود سے ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ سود کھانے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، سودی کاروبار کو جو کتابی شکل دیتا ہے، تحریری شکل دیتا ہے، لکھنے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، سودی کاروبار میں گواہ بننے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ کہا سب برابر ہے گناہ میں، جتنا گناہ سود کھانے اور کھلانے والے کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ سودی کاروبار میں ملوث انسان کو بھی ملتا ہے۔ ادنا سے ادنا بھی تعلق اگر سود سے ہے تو گناہ میں برابر ہے۔ یہیں سے اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ جو بینک ہیں، سودی بینک جو ہے، اس میں اگر انسان صرف جھاڑو لگاتا ہے اور اس سے جو اس کو تنخواہ و مزدوری ملتی ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی سود کی ہے۔ اگر کوئی صرف گیٹ بند کرتا کھولتا ہے، وہاں صرف نگرانی دیتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ اتنا عظیم گناہ ہے، یہ اتنی مہلک چیز ہے کہ سود سے ادنا سا بھی تعلق اگر کسی کا ہے تو سود کھانے والے کے برابر ہے، آپ اس پر گواہ بھی نہیں بن سکتے۔
آپ اس پر قلم بھی نہیں چلا سکتے. آپ کسی طرح کی کوئی مدد سودی لین دین میں نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی طرح کی کوئی مدد کرتے ہیں، لکھتے پڑھتے گواہ بننے میں شامل ہیں، تو آپ گویا کہ سود کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں. اسی وجہ سے بینک میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی کسی بھی طرح کی کوئی بھی نوکری ہو، وہ سب حرام ہے، وہ سودی کاروباروں میں ملوث ہیں. اور اسی طریقے سے سود کا لین دین یہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے لوگوں جو سود کھا رہے، جو سود کھلا رہے، سودی لین دین میں ملوث ہو، یا کسی بھی طرح سے اگر تمہارا سود سے تعلق ہے تو مجھ سے باز آ جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے، سودی تجارت سے اگر آپ باز نہیں آتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کو یہ بتلاؤں، کتاب و سنت میں آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث کے پورے ذخائر کو اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب و سنت میں چھان بین کر لیں، صرف 3 ایسے گناہ ملتے ہیں کہ جس گناہ کی انجام دہی پر اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. ایک تو یہ گناہ سود ہے، سود کھانا، پینا، لینا، دینا، اس میں کسی طرح کی مدد کرنا، شریک ہونا، یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے. اسی طریقے سے دوسرا گناہ، جو اللہ کے حقیقی معنوں میں ولی ہیں، جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، ان سے دشمنی بھی رکھنا، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. جو میرے ولی سے، میرے دوست سے، میرے نیک بندوں سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو میں اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے. اور تیسرا گناہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ ڈاکو ہوتے ہیں، لوگوں کی مال جائیداد کو جو لوگ زبرن چھین لیتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یحاربون اللہ ورسولہ، ایسے لوگ اللہ اس کے رسول سے حقیقی معنوں میں جنگ کرتے ہیں. یہ 3 ایسے گناہ ہیں جن کے عمل کرنے پر یا جن کے انجام دینے پر اللہ اس کے رسول سے گویا کہ جنگ کرنا ہے. تو سود یہ عظیم گناہ ہے. اللہ کے رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یقال یوم القیامت لآکل الربا خذ سلاحک للحرب. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کتنے غضب میں ہوگا، جاہ و جلال میں ہوگا، پورے مخلوقات اللہ کے سامنے ہوگی. اس وقت اس سے کہا جائے گا، سود کھانے والے سے اللہ رب العالمین کہے گا خود سلاحک، اپنا ہتھیار لے لو جنگ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. میدان حشر میں جہاں انبیاء بھی یا ربی نفسی کا نعرہ لگائیں گے، انبیاء بھی کہیں گے اے میرے رب میرا کیا ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین سود خور سے کہے گا اپنا ہتھیار اٹھاؤ، آؤ مجھ سے جنگ کرو. معاذ اللہ، کتنا عظیم گناہ ہے، ذرا سوچیے، اندازہ لگائیے. آپ قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ اوعدہم اللہ بالقتل، اللہ ان کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے. کما تسمعون، جیسا کہ تم قرآن میں سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو. فجعلہم بہرجا اینما ثقفوا، بلکہ انہوں نے تو، امام قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو ان کا خون رائے گا ہے، شریعت کی طرف سے اس پر کوئی دیت نہیں ہے، اس کا خون رائے گا، بیکار رہے. اتنا عظیم گناہ ہے سود. اسی طریقے سے سودی لین دین میں جو لوگ ملوث ہیں، حسن خاتمہ کی توفیق ان لوگوں کو نہیں ملتی، سوء خاتمہ کا شکار ہوتے ہیں. ان کا انتقال، ان کی موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم لوگ حقیقت میں مومن ہو، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، اللہ اس کے رسول پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہو، تو سود کو چھوڑ دو.
اگر کوئی انسان سود کو نہیں چھوڑتا ہے، جاننے کے باوجود بھی سودی کاروباروں میں ملوث ہے، بینکوں سے لون لے رہا ہے، کمپنیوں میں شراکت کر رہا ہے جو سودی کمپنیاں ہیں، آج کے دور میں یہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں، جتنی بھی کمپنیاں اہل حدیثوں کا ایک بڑا طبقہ آج بہت بڑے خسارے میں ہوا ہے۔ کتنے لوگ بیٹھ کر رو رہے ہیں، کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی ہے، کتنے ایسے لوگ تھے جو اپنی زمینیں بیچ کر پیسہ جمع کیے تھے، کتنے ایسے لوگ تھے جو اپنے گھر کو بیچ کر پیسہ جمع کیے تھے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدہ اور بیوی کے گہنے اور زیورات بیچ کر کے پیسہ کو جمع کیا تھا۔ آج کیا ہوا؟ بیوی کے زیور بھی گئے، والدہ کے زیور بھی گئے، گھر بھی گیا، زمین بھی گئی، عزت بھی گئی، اور اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا۔ کچھ نہیں ملا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کچھ نہیں ملا، نہ دنیا ملی نہ آخرت، دونوں برباد ہو گئی ہماری۔ کتنے لوگ خودکشی کیے ہیں، آپ سب کو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا، اگر تم مومن ہو تو سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ اگر ہم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے تو گویا کہ حقیقی معنوں میں ہم مومن نہیں ہیں۔ ابن دقیق العید رحم اللہ کہتے ہیں، وَهُوَ مُجَرَّبٌ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ، اس پر تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔ ہم لوگوں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کتنے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جو سودی کاروبار میں ملوث تھے، ایسے انسان کا خاتمہ بری حالت میں ہوا، اللہ کی نافرمانی میں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جس معاشرے میں، جس گاؤں میں، جس خاندان میں، جس گھر میں سودی کاروبار کرنے والا کوئی فرد موجود ہے، تو ایک فرد کی وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پورے قوم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں، جو معاشرہ سودی تجارت کرتا ہے، سودی کاروبار میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، تو اللہ کی قسم اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس راوی حدیث ہیں، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی گاؤں میں، جب کسی شہر میں، کسی سماج اور سوسائٹی میں جب زنا اور ربا، سود عام ہو جاتا ہے، فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو ایسے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں سود عام ہوتا ہے تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا کی حالت دیکھ لیجئے، یہ مختلف بیماریاں، مختلف پریشانیاں، مختلف عذابات، یہ آج امت مسلمہ پر یا اس دنیا والوں پر کیوں نازل ہو رہے ہیں؟ کہیں سیلاب سے لوگ پریشان ہیں، کہیں فساد سے لوگ پریشان ہیں، کہیں جان و مال کا کسی کو خوف ہے، کہیں کسی کے اپنی عزت و آبرو کی، اپنی عزت و آبرو کا ڈر ہے، کہیں اپنوں کا ڈر ہے، اور کہیں لوگ بیماریوں میں، طرح طرح کی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا ایک بنیادی سبب ہے کہ آج کی دنیا سودی کاروبار میں ملوث ہے، سودی تجارت میں ملوث ہے، سودی لین دین میں ملوث ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین یہ بیماریاں نازل کر رہا ہے، چاہے وہ کورونا کی بیماری ہو، فلاں بیماری ہو، فلاں بیماری ہو، اس کا ایک بنیادی سبب سودی کاروبار ہے۔ اس کا ایک بنیادی سبب معاشرے میں، گاؤں میں، سماج میں سود کا عام ہو جانا ہے۔ یہ بیماریاں اللہ نے اس وجہ سے نازل کی ہیں کیونکہ ہم سودی کاروبار میں ملوث ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی وجہ سے سیلاب بھیج رہا ہے، اللہ رب العالمین اسی وجہ سے ہمارے مال کو، ہماری تجارت کو تباہ و برباد کر دے رہا ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے سود اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ ہے کہ بیان کرنے سے بھی انسان کو شرم آتی ہے۔ ایک انسان اپنی زبان سے اس کو ادا کرنے کے لیے 10 بار سوچتا ہے کہ یہ لفظ کیسے اپنی زبان سے ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کے 72 یا 73 دروازے، 70 پر 3 دروازے ہیں سود کے، ان میں سے سب سے ہلکا اور سب سے آسان سود کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا این کی ہر رجل امہ، سب سے آسان اور سب سے ہلکا سود
ایک آدمی کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، نعوذ باللہ۔ 73 دروازے، 73 درجات ہیں سود کے، لیکن سب سے کم تر درجے کا سود کیا ہے؟ اللہ، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجئے اس حدیث کے جملے پر کہ سود کتنا سنگین گناہ ہے، کتنا عظیم گناہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسی تشبیہ میرے نبی نے دی، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ 1 درہم بھی اگر کوئی سود کا کھاتا ہے، 1 روپیہ بھی اگر سود کا کوئی کھاتا، کھلاتا، لکھتا، پڑھتا، کسی طرح سے کوئی شریک ہے 1 درہم میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشد من 36 زنیہ، 1 درہم، 1 روپیہ اگر کوئی سود کا کھاتا، کھلاتا ہے، لکھتا، پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی کہیں زیادہ سنگین گناہ ہے۔ 1-2 بار نہیں، اللہ کے رسول نے کہا اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ سے زیادہ گناہ کرنے سے بھی کہیں عظیم گناہ 1 درہم، 1 روپیہ سود کھانا ہے۔ اور جو لاکھوں اربوں میں سودی تجارت کرتے ہیں، لاکھوں اربوں میں جو سودی لین دین کرتے ہیں، جو سودی کمپنیوں میں شراکت کرتے ہیں، جن کی تجارت کی بنیاد ہی سود پر ہو، بینک سے لون لے کر، قرض لے کر سودی کاروبار شروع کر رہا ہو، ذرا سوچئے اس کی تو پوری زندگی سودی کاروبار میں گزر رہی ہے، سود کھا رہا ہے، سود کھلا رہا ہے، سود تقسیم کر رہا ہے۔ 1 درہم، 1 روپیہ اگر 36 مرتبہ سے زیادہ گناہ، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، تو ذرا سوچیے اگر لاکھوں روپیہ، اربوں روپیہ، کروڑوں روپیوں اگر کوئی کھاتا کھلاتا ہے، کتنا عظیم گناہ ہوگا بتائیے۔ یہ سودی کاروبار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ سود یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا، سود ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایاک والذنوب التي لا تغفر، اے لوگو ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن کو معاف نہیں کیا جائے گا، جن گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا ہے بھئی وہ گناہ؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، اگر نیت میں اخلاص ہو، سچے دل سے وہ توبہ کر رہا ہو۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک عمل اللہ کے رسول نے کہا فمن غل شیئا اتى به یوم القیامہ، اگر کسی نے خیانت کی تو قیامت کے دن وہ مال لے کر آئے گا اور اس کو عذاب ہوگا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام تھا، جو آپ کا خادم تھا، آپ کی خدمت کرنے والا تھا، اس نے ایک چادر کسی غزوے میں مال غنیمت کے طور پر، جو کفار سے جنگ کرنے کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، اس میں سے ایک چادر اٹھا لی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ یہ نبی کا خادم ہے، امام الانبیاء کی خدمت کرنے والا ایک انسان، ایک معمولی چادر اٹھا لینے کی وجہ سے، خیانت کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک نبی کے خادم کو جب یہ اللہ کے رسول نے کہا جہنم میں وہ جل رہا ہے، تو ہم اگر خیانت کریں امانتوں میں تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا یہ بھی ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کہا فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا، جس شخص نے سود کھایا، بعث یوم القیامت مجنونا یتخبط، جو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پاگل و دیوانہ ہوگا، خبطی ہوگا، فاقد الحواس ہوگا، فاقد العقل ہوگا۔ یہ سود خور کی پہچان ہوگی میدان محشر میں کہ وہ چل نہیں پائیں گے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے کہا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ شیطان نے ان کو چھو کر خبتی بنا دیا، پاگل و دیوانہ بنا دیا۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سود خوروں کی یہ قیامت کے دن پہچان ہوگی میدان محشر میں. اللہ رب العالمین سود کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ کو اتنا بڑا بڑا کر دے گا، اتنا وزن ہو جائے گا اس کے جسم پر کہ وہ چل نہیں پائے گا. اٹھے گا پھر گرے گا، پھر اٹھے گا پھر گرے گا، وہ چل نہیں پائے گا، اپنا قدم نہیں بڑھا سکتا. یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے اس کو چھو کر خبتی بنا دیا، فاقد الحواس ہو جائے گا انسان. یہ سود خوروں کی کل قیامت کے دن پہچان ہوگی. اسی طریقے سے سود یہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ملوث ہے، کوئی سودی کاروبار میں کسی کی مدد کرنے میں شریک ہے، لکھنے پڑھنے میں بھی شریک ہے، کھانے کھلانے میں شریک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریب ہے کہ ان آدمیوں کی، سود خوروں کی شکل خنزیر سے، سور سے اور بندر سے بدل دی جائے، ہماری شکلیں مسخ ہو جائیں. یہ ایسا عظیم گناہ ہے کہ سود جو کھاتے کھلاتے ہیں، جو سود خور ہیں یا کسی طرح سے سودی کاروبار میں ملوث ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ قریب ہے کہ ان کی شکل اللہ رب العالمین سور اور خنزیر سے بدل دے یا بندر سے بھی بدل دے. حدیث کے الفاظ ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیبیتن اناس من امتی علی عشر وبطر ولعب ولہو فیصبحوا قردۃ وخنازیرا. قریب ہے کہ یہ لوگ خنزیر اور بندر ہو جائیں. کیوں؟ باستحلالہم المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال کرنے کی وجہ سے. اللہ نے سود کو حرام کیا، لیکن آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے. اور کتنے لوگ تو دلیل بھی دیتے ہیں حلال ہونے کی، طرح طرح کے حیلے اختیار کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے تلاشتے ہیں سود کو حلال کرنے کے لیے، اپنی تجارت کو حلال کرنے کے لیے، اپنے لین دین کو حلال کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ واتخاذہم القینات وشربہم الخمر واکلہم الربا، سود کھانے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی شکلوں کو سور اور خنزیر سے اور بندروں سے بدل دے. بڑا عظیم گناہ ہے، بڑا مہلک گناہ ہے. اور بلکہ یہ نہیں، جو سود میں ملوث ہے اللہ رب العالمین اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتا. اس کے صدقات، اس کے خیرات، اس کی زکوٰۃ اللہ قبول نہیں کرتا. آپ کتنا بھی خرچ کر لیں، مسجد بنانے کے لیے اربوں روپیے دے دیں، مسکینوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کے ماں باپ ملجا بنے، کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین طیب ہے اور طیب اچھی پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اچھی چیزیں خرچ کرو، خبیث چیزیں نہیں، گھٹیا چیزیں اللہ کے راستے میں نہیں دی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الطفیل راوی حدیث ہے، من کسب مالا من حرام، جس شخص نے حرام طریقے سے مال کمایا، اور سود سے بڑا حرام کون سا مال ہوتا ہے؟ کوئی مال ہی نہیں اس سے بڑا. اللہ کے رسول نے کہا جس شخص نے حرام طریقے سے مال کمایا فَأَعْتَقَ مِنْهُ، اس حرام پیسے سے، اس حرام دولت سے اگر کسی غلام کو آزاد کر دیا، کسی قیدی کو چھوڑا دیا، آپ نے کہا وَوَصَلَ مِنْهُ رَحِمَهُ، اور اس سودی پیسے سے اگر صلہ رحمی کی كَانَ ذَلِكَ وَاصِرًا عَلَيْهِ، تو یہ اس پر بوجھ ہو جائے گا. دیکھیے آدمی صلہ رحمی کر رہا ہے، آدمی قیدیوں کو چھڑا رہا ہے، آدمی مسجد بنا رہا ہے، آدمی یتیموں غریبوں مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ثواب تو نہیں ملے گا، گناہ مزید اس پر ڈال دیا جائے گا. گویا کہ ایک سودی کاروبار میں انسان ملوث ہے، اپنے رشتہ داروں کو سود کا پیسہ دے رہا ہے، کھلانے کا بھی ثواب اس کے اوپر دیا جائے گا. اللہ کے راستے میں گندی اور خبیث چیزیں دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مزید اس پر عذاب دے. تو یہ مت سوچے جو سودی کاروبار میں ملوث ہے کہ اگر یتیموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کر رہا ہے اس کا کوئی اجر و ثواب ہے. نہیں، اجر و ثواب نہیں، بلکہ اسی روپیے اور پیسے کی مقدار کے حساب سے اس کے عذاب میں زیادتی ہوگی، اس کا گناہ اور بڑھتا جائے گا. کیونکہ طیب چیزیں آپ کو خرچ کرنا ہے، پاکیزہ چیزیں لوگوں کو دینا ہے، پاکیزہ چیزیں کھانا اور کھلانا ہے. اگر پاکیزہ چیزیں کھاتے اور کھلاتے نہیں، اللہ کے راستے میں پاکیزہ چیز نہیں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اسی کے بقدر انسان کو عذاب دیتا ہے. اور
یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے انسان کی دعا اور ایسے انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. دعا الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول نے کہا دعا ہی عبادت ہے. لیکن اگر انسان سودی کاروبار میں ملوث ہے تو ایسے انسان کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی. حضرت سعد سے اللہ کے رسول نے کہا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعاء، اپنے کھان پان کو اچھا کر لو، اچھی اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کھلاؤ، تم مستجاب الدعات ہو جاؤ گے، تمہاری جو بھی تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول کی جائے گی. لیکن اگر ہمارا کھانا پینا پاکیزہ نہیں ہے، سود سے کھاتے کھلاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایک لمبی حدیث ذکر کی. آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ایک دور دراز کا ایک آدمی سفر کر رہا ہے، پراگندہ ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی بڑی مسکینی حالت میں ہے. ایسی حالت میں ہے کہ اس پر رحم کیا جائے. ایک آدمی دور دراز کا سفر کر رہا ہے، تھکا مادہ ہے، پریشان ہے، جسم چور چور ہے تھکان سے، پراگندہ ہے، لباس اچھے نہیں، شکل صورت اچھی نہیں. ایسی صورت میں وہ آدمی یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اپنے رب سے دعا کرتا، اپنے رب سے مانگتا ہے. اس کا رب کہتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، اور اس کی پوری روزی اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے. فأنی یستجاب لها، تو ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ تو اگر کھانا پینا حرام کا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. ایک اور حدیث بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. عنوان تو بہت طویل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان سودی لین دین میں ملوث ہے ایسا انسان جہنم میں داخل ہوگا. قاسم بن مخیمرہ کہتے ہیں من اکتسب مالا من مأثم، جو شخص حرام طریقے سے مال کو کماتا ہے، فواصل به رحمہ، اس سے رشتہ داری کو جوڑتا ہے، او تصدق به، یا صدقہ کرتا ہے، وانفق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جمع ذلک کلہ جميعا، ان سارے پیسوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور فقذف به فی جہنم، پھر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یربو لحم نبت من سحت، جس انسان کا جسم سود کے پیسوں سے بڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانت النار اولا بہ، جہنم سب سے زیادہ اس کے لیے مستحق ہے. جو انسان سود کھاتا کھلاتا ہے، سود کا پہنتا پہناتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا سب سے زیادہ جہنم کا مستحق وہی انسان ہے جو سودی لین دین میں ملوث ہے. اس طرح سے بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے سود خوروں کے تعلق سے مختلف وعیدیں اور مختلف سزائیں بیان کی ہیں. ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سودی کاروبار سے بچائیں، اور جب تک زندہ رہیں حلال کمائی اور حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.